شو ہو رہا ہے بہت سارے چینلز پہ، میں نے دیکھا باقاعدہ رنگ برنگی جھنڈیاں. میں سمجھ رہا تھا شاید کسی ملک کی آزادی کا دن ہے، پھر مجھے بتایا گیا کہ آج سال نو ہے. ایسا کون سا تیر توپ تلوار چلا لیا میرے سرکار نے کہ سال نو کا جشن منا رہے ہیں، یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایشین ٹائیگر بنانے والے ریاست مدینہ سے کہاں میچ کر پائیں گے. میڈم یہ میچ کمبخت نہیں تو مروا دیا وہ ورلڈ کپ جو ہمارے گلے پڑ گیا بری طرح سے. کیا کہیں گی؟ عوامی قتل کی جانب ایک اور قدم اٹھایا ہے میرے سرکار نے. اجتماعی قتال کروا کر کے ایک دفعہ ملک میں چھٹی کا اعلان نہ کر دیں میڈم. مجھے بڑی خوشی ہوئی نور العارفین کہ آپ نے بہت بیلنسڈ انٹرو دیا ہے. آج آپ نے ان حکمرانوں کی بھی کلاس لی ہے جو ہم سے پہلے یہاں پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں، اور اچھا ایسا ہے کہ یہ میں ہر ہفتے کرتا ہوں میڈم، لیکن چونکہ اس دفعہ آپ کو فیس سیونگ کا موقع مل گیا اس لیے آپ کی تعریف بجا ہے، لیکن یہ کرتا میں ہر دفعہ ہوں. میری دوستی نون لیگ اور پی ٹی آئی اور تحریک انصاف اور یہ فلانا پیپلز پارٹی وہ کسی سے نہیں ہے. جی اب آپ اپنے بیان پہ دوبارہ ڈٹ جائیے. نہیں، مجھے بالکل احساس ہے کہ آپ کو، آپ کے دل میں اگر درد ہے تو وہ عوام کا ہے، اور ہمارے بھی دل میں اگر درد ہے تو عوام کا ہی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کون سی ایسی حکومت ہے جو کہ جان بوجھ کے پیٹرول کی قیمت بڑھائے گی جب تک کہ بہت شدید. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. تحریک انصاف کی نہیں پچھلی مرتبہ اوگرا نے کہا 10.5 روپے پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرو، سرکار نے صاف جھانسا دیا 5 روپے کم کر کے اور حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. لیکن جب بڑھانا ہوتا ہے تو فوراً انٹرنیشنل کمیونٹی کے کندھے پہ رکھ کے اور توپ چلا دیتے ہیں. جی میڈم. نور العارفین، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ٹیکس کا چھوڑ کے گئے ہیں یہ پچھلے لوگ، وہ 85% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ مشتمل ہے. اگر یہ لیوی اور جو انڈائریکٹ ٹیکس جو کہ ہر ایک کو، امیر غریب کو برابر کا دینا پڑتا ہے، انفارچونیٹلی اگر اس کو آپ بالکل ختم کر دیں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ یہ جو آپ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ ملک اس وقت چل رہا ہے. آپ کے بیان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ یہ ملک اس وقت چل رہا ہے، ہاں یا نہ؟ بالکل الحمدللہ. رائٹ میڈم. اسی انکشاف کے ساتھ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ ویٹ کریں. ابھی ان کو چلاتے ہیں تھوڑا سا اور. میڈم آپ مجھے نہ چلائیے، تھوڑا سا ویٹ کیجئے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو نیا سال بھی مبارکباد دوں گا، تھوڑا سا ویٹ کیجئے. اخونزادہ چٹان صاحب، سر میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ میری طرف سے آپ کو بھی اور پوری قوم کو بھی نیا سال مبارک. اچھا میڈم، گڈ ہو گیا. اخونزادہ چٹان صاحب، سر آپ کی دھیمی دھیمی مسکان یہ بتا رہی ہے کہ گویا میرے فتوے سے جزوی صحیح لیکن اتفاق آپ کو بھی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے ہینڈسم سرکار نے اپنی ترجیحات کا ایک مرتبہ پھر واشگاف الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے، یعنی کہ ہم شدت سے گھبرانے میں لگ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو، صدیق الفاروق صاحب کو، عظمی کاردار کو اور سارے پاکستان کی ساری دنیا کو، لوگوں کو نیا سال مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال امن و امان کا خوشی لے کے آئے اور لوگوں کی زندگی میں تھوڑا بہتری آئے ساری دنیا میں، اور کووڈ کا خاتمہ ہو. دیکھیں جی، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ مہربانی کر کے کبھی بھی دوسرے وزیر اعظموں کا موازنہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کرے. میں بالکل ماننے کو تیار ہوں کہ کسی کی حکومت میں بھی شہد اور دودھ کے نہریں نہیں بہہ رہے تھے، لیکن اس حکومت میں جتنا مہنگائی ہے اتنا مہنگائی کسی وزیر اعظم کی حکومت میں نہیں آئی ہے اس قوم پہ. اس حکومت میں جتنا کرپشن ہوا اتنا کرپشن کسی وزیر اعظم کے دور میں نہیں ہوا ہے. اس حکومت میں پاکستان کی جتنی ساری دنیا میں تنہا ہو گیا اتنا کبھی تنہا نہیں ہو چکا ہے. یعنی نالائق اور نااہلی کے وہ ریکارڈ ہے کہ وہ نہ پہلے کسی نے توڑے ہیں اور نہ آئندہ کوئی توڑیں گے. وزیر اعظم کا تقریر نویس، اس کو کوئی سخت سے سخت سزا اگر دی جائے تو بھی اس کی بدترین کارکردگی کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، وزیر اعظم کے نام سے بیان چل جاتا ہے، گھبرانا نہیں ہے.
بجلی کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دینے سے وزیر اعظم خود صاف انکاری ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن عوام نے گھبرانا نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں ریاست کوفہ ٹائپ کی ایک سلطنت میں ان کی جو حکومت ہے اس میں ان کی ناک کے نیچے عوام پر کوڑے بازی ہو رہی ہے، سنگ باری ہو رہی ہے، لیکن وزیر اعظم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں ملک میں خاموش انقلاب آ رہا ہے۔ میڈم، ان دو اینکران کرام کے علاوہ یہ انقلاب اور کتنے اینکروں کو نظر آ رہا ہے جو اس وقت آپ کے پیرول پہ، جن کے نام میں بھی خان لگا ہوا ہے اور آپ کی سرکار کا راستہ جن دونوں کے شوز سے ہو کر کے گزرتا ہے، جن کو ان کی اجرت اس وقت تک نہیں مل جاتی جب تک عمران خان رحمت اللہ علیہ کہہ کر کے وہ اپنے پروگرام کا آغاز نہیں کرتے اور پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد کہہ کے اپنے شو کا اختتام؟ نور العارفین، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جو ہے ان کا کوئی سکرپٹ رائٹر نہیں ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنے ان کی میڈم رکھ لیں، اپنی سوچ ہے اس کے مطابق میڈم رکھ لیں، بھنڈ بہت ہو رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، ان کے منہ سے کوئی زبردستی کچھ نکلوا نہیں سکتا ہے، اور جب یہ میڈیا سپوکس پرسن کی جب ہم میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، ہمیشہ جو نیریٹو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر خود سیٹ کرتے ہیں اور خود باقیوں کو بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح سے آپ۔ اچھا، اگر ان کو کوئی بتائے کہ جو آپ کہنے جا رہے ہیں اس سے بمبارٹمنٹ الٹی ہم پہ ہوگی تو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں۔ اگر ان کو کوئی اچھی بات بتائے تو ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر ان کی ریزننگ کو وہ اپیل کر جائے اور اگر وہ لاجیکل ہو تو پھر ضرور مانتے ہیں۔ اچھا، مطلب بادشاہ سلامت کی اگر فریکوینسی میچ ہو گئی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ تو پھر نواز شریف کو برا کیوں کہتے تھے؟ نہیں، ان کی دیکھیں نا، پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، انہوں نے اپنی کوئی جائیدادیں تو بنا لی نہیں ہیں۔ میڈم تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بات جو ہے نا یہ بڑی دلچسپ ہے کہ وزیر اعظم کا اپنا کاروبار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا عدنان صدیقی کا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کا اپنا کاروبار تو نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا بھی نہ رہے۔ کوئی آسانی نہیں ہے، مشکل وقت ہے، لیکن گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ مشکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مزے کر رہے ہیں وہاں، آسانی لے کے آتا ہے۔ گھبرانا اس لیے نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم ہینڈسم ہے، گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ شمائلہ بیوٹی کریم لگاتے ہیں یا وہ تو اللہ کی دین ہے، وہ تو اللہ کی دین ہے، اس کو تو ایکسیپٹ کر لینا، اب اس کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ناممکن یہ خیالی دنیا سے باہر آنے کا مشورہ بہرحال میں آپ ہی کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں، ویٹ کیجئے گا۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر زمینی حقیقتوں سے ہر حکومت دور رہی ہے تو اگر یہ حکومت بھی دور ہے ہمیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کے دور حکومت میں بھی چاند چڑھائے ہوئے تھے میری سرکار نے، ہر دوسرے دن آپ کا وزیر اعظم، ہر دوسرے دن آپ کا کوئی نہ کوئی وزیر، کوئی نہ کوئی سفیر، کوئی نہ کوئی مشیر یہی بتا رہا ہوتا تھا کہ ملک اچھی جانب جا رہا ہے، جبکہ عوام اپنا سر پیٹ رہے ہوتے تھے، مارکیٹوں اجڑی ہوئی تھیں۔ میں اس وقت روڈ شوز کیا کرتا تھا، جرم کی سزا بھگت رہا تھا، حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی صورت میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ سر کیا کہیں گے؟ یہ عادت بد تو ہمیں روایت میں ملی ہے نا، اس کا مطلب ہے؟ نہیں جی، اس طرح کا روایت کسی حکومت نے نہیں رکھا ہے کہ آپ ایک طرف چیزوں کو مہنگا کرے اور دوسری طرف لوگوں سے اس کا روزگار چھین لے، سورس آف انکم ختم کر لے۔ ہمارے دور میں بھی مہنگائی آئی تھی، لیکن ہمارے دور میں ہم نے پینشن کو 150% بڑھایا، 176% تنخواہوں کو بڑھایا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، بہت ایسے سارے منصوبے لائے کہ لوگوں کے سورس آف انکم جو تھا وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اور اس طرح کا مہنگائی تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ریکارڈ ہے۔ یعنی 75 سال میں جو چیزیں جتنے تمام حکومتوں میں مہنگے ہو گئے تھے، اس کے دگنا قیمت مہنگا اس کے دور میں ہو گئی۔ مثال کے طور پہ 100 سال میں جو انجیکشن مہنگا ہو گیا تھا 100 روپے کا ہو گیا تھا، تو یہ 4 سال میں یہ 500 کا ہو گیا۔ اس طرح کے ہر ایک چیز جو ہے وہ 400-500% جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، چاہے وہ ڈالر ہے، چاہے وہ کیا ہے۔ لیکن میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ اس حکومت نے جو مثالیں قائم کی، اس طرح کا مثالی تو نہ کبھی نے کسی نے سنا ہے، اور یہ بالکل میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس کا کوئی رائٹ ہے۔ یہ کیسی لگی یہ پھلجڑی؟ پاکستان میں خاموش انقلاب آ رہا ہے اور یہ کہنے والا وقت کا انقلابی، وقت کا مسیحا خود ہمارا وزیر اعظم ہے۔ سر انقلاب آ رہا ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو سال نو کی مبارک۔
جی انقلاب آ رہا ہے. اگر انقلاب نام عوام کے زخموں پر مرچیں اور نمک چھڑکنے کا ہے تو انقلاب آ رہا ہے. اگر یہ جب کرونا کی بیماری آئی تو ایک کوئی پاگل مرشد تھا, اس کے مرید اس کے پاس گئے تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ ڈیٹول جو ہے یہ جو جراثیم کش ہوتا ہے, اس نے انہیں کہا جاؤ ڈیٹول لے کے آؤ بہت سی بوتلیں. وہ بہت سی کو 2-3 درجن لے گئے, 2 اس نے خود پیں اور باقی کو بھی پلا دیں. اور ظاہر ہے پھر کرونا سے جو انہوں نے بچنا تھا وہ سارے ہی مر گئے, لیکن وہ مرشد بھی ساتھ ہی مرا. کاش آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے مرشد بھی خودکشی کر لیتا, لیکن کی نہیں ہے. ابھی میری بہن عظمیٰ کاردار صاحبہ عوام کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہی ہیں اور ان کے لیڈر میں. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کا دل ہے یا یہ پتھر کی سل ہے. یہ اگر انہیں عشق ہے عوام سے تو ان کا عشق ویسا ہی ہے جیسا غالب نے کہا کہ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق, سامانے 100,000 نمکداں کیے ہوئے. کہ پھر جو عوام سے محبت ہے ان کی, یہ ان کے دل کی جراحت کے لیے چلے ہیں, ان کی عیادت کے لیے اپنے ہاتھوں میں ہزاروں نمکدان لیے ہوئے تاکہ اس دل پر جا کر چھڑکیں.